اگر مجھ سے پہلے کوئی یہ کہانی سناتا تو میں کہتی کہ یہ افسانہ گھڑ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں سما ہوں 55 برس سے زیادہ کی عمر۔ میں نے 17 سال کی عمر میں شادی کی اور 3 بچے پیدا کیے۔ بڑا بیٹا مصطفیٰ، اس سے چھوٹا ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں نے اپنی ساری زندگی ان کے والد کے ساتھ گزاری، میٹھی اور تلخ تلخ دونوں۔ ان کے والد ایک بہترین انسان تھے جیسے مرہم۔ ہم مذہبی تھے، الحمدللہ ہم نماز پڑھتے، اپنے رب کو پہچانتے اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح پرورش دی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا دل بے حس رہا، ایسا کیوں نکل آیا۔ اس کی پوری زندگی اس کا دل بے حس ہمیشہ ہست رکھتا، کبھی کسی چیز سے راضی نہیں، تنقید ہوتا تھا۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ہمیں ایک معمولی سی پنشن چھوڑی۔ میں نے اسی سے پہ اپنے بچوں کی پرورش کی۔ انہوں نے تعلیم مکمل کی، کام کیا اور شادیاں کر لیں۔ میری بیٹی اور چھوٹا بیٹا تو سیٹلڈ ہو گئے، لیکن مصطفیٰ جوں کا تو رہا، نہ وہ کام کرنا جانتا تھا، نہ گھر بسنا، نہ دنیا میں کچھ کرنا۔ ہمیشہ فکر مند رہتا، پوری زندگی ہر بات پر شکایت کرتا اور بڑبڑاتا رہا۔ میرا بیٹا اور بیٹی پہلے تو مسلسل میرے پاس آتے، گھر کے کام کرتے، میرے کپڑے دھوتے، پورا دن میرے ساتھ گزارتے، لیکن بعد میں وہ مصروف ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے اور وہ اپنی زندگیوں میں گم ہو گئے۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میرے لیے صرف ایک ہی چیز باقی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھوں، اسے شادی شدہ اور بچوں والا دیکھوں جیسے اس کے بھائی بہن، لیکن پیسوں اور روزگار کی کمی کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ہمیشہ اس سے بیٹھ کر بات کرتی، بیٹا کام کرو، کوشش کرو، رب سے کام کرو، کوشش کرو، رب سے دعا کرو، یقیناً رب تمہیں عزت دے گا۔ تم اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے، انسان جتنا مرضی کام کرے بچت وہی ہوتی ہے جتنا آتا ہے۔ اگر تم رب سے کہو گے تو ضرور خیر ملے گا۔ ایک حلال لڑکی تلاش، اس سے شادی کرو، ہم خوش ہوں گے۔ میں نے کبھی اس کے منہ سے نہیں سنا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ اس کی نیک دلی ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس کی چھوٹی بہن آئی اور بولی، اماں میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بیٹے پر تھوڑا دھیان رکھو، اس کے شوہر نے دیکھا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، بیٹی تمہارا بھائی کتنا کماتا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے؟ اس نے کہا، واللہ اماں میرا شوہر یوں ہی نہیں کہتا، وہ محترم آدمی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا ہمیشہ پیسوں کی شکایت کرتا رہتا ہے اور جو کماتا ہے سب نشے پر اڑا دیتا ہے، وہ سب نشے پر اڑا دیتا ہے، اسی لیے رب اس کے کام میں برکت نہیں ڈال رہا۔ میں نے انکار کیا، نہیں بیٹی یہ ناممکن ہے، میرا بیٹا تو ہر رات روتا ہے کہ وہ اپنے معاملات درست نہیں کر پاتا۔ اس نے کہا، اماں وہ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ایک دن تم اور تمہارا بھائی دونوں آؤ، ہم سب مل کر اس سے بات کریں گے، جمعہ کے دن اس سے بات کریں گے۔ ہم بیٹھے اور میں نے اس کے بھائی بہن آئے، بیٹا کیا تم کچھ نشہ کرتے ہو؟ وہ اچانک ہم تینوں پر چلانے لگا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا یہ کافی نہیں کہ میں تمہاری طرح روٹی نہیں کما پاتا؟ تم سب شادی شدہ ہو، اپنے گھروں میں خوش ہو، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، عمر بھاگ رہی ہے اور اب تک میں نے کسی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں حیران رہ گئی، بیٹا یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ اپنے بھائی بہن کے سامنے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا، شرم کیا؟ تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا؟
جب میں سڑک پر چلتا ہوں اور سامنے سے کوئی عورت آتی ہے تو میرا پورا جسم آگ بن جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کو کھینچ لوں گا تاکہ اپنا سکون حاصل کروں۔ اس کے بھائی بہن نے یہ سنا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اماں، یہ اب مذاق نہیں رہا، اسے فوری حل چاہیے۔ واضح ہے کہ بہن کا شوہر سچ کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نشے میں ہے اور یہی اسے اندھا کر رہا ہے۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو بڑی مصیبت آئے گی۔ ہم نے مشورہ کیا۔ بہن نے کہا، اماں، اگر ہم اس کی شادی کرا دیں اور وہ آپ کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہے تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیا کوئی لڑکی راضی ہوگی کہ میرے ساتھ رہے؟ بہن بولی، فلیٹا کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، باقی کا کیا کریں گے؟ بہن بولی، غریب گھرانوں کی لڑکیاں بہت ہیں جو اچھی، محترم اور پردہ چاہتی ہیں۔ مصطفیٰ کوئی مخصوص لڑکی نہیں چاہتا، وہ بس شادی کر کے آرام کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اسے ایک لڑکی دلائیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بکواس چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں؟ بہن نے کہا، ہم اس کے لیے ایک کمرہ صاف ستھرا کر دیں گے، ضروری سامان لے آئیں گے۔ وہ آپ کے ساتھ فلیٹ میں رہے گا، انشاءاللہ رب سے عزت دے گا اور وہ درست ہو جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کوئی بڑی مصیبت نہ کر بیٹھے۔ میں نے رات بھر اس کے لیے دعا کی کہ رب اسے ہدایت دے۔ ایک دن میں نے اس کے کمرے سے آواز سنی۔ اندر گئی تو دیکھا کہ وہ بیٹھا بری ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، بیٹا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، تم مجھے آرام نہیں کرنے دیتی، یا تو اس طرح یا اس طرح، رب نے ہم پر آرام نہیں لکھا۔ میں نے سمجھایا، بیٹا، اللہ سے ہدایت مانگو، تم اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ وہ وہی بات کرنے لگا، تم نہیں جانتی جب میں سڑک پر چلتا ہوں تو کیا گزرتی ہے۔ میں نے کہا، کیا تمام غیر شادی شدہ مرد ایسا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میرے لیے تو یہی دنیا کا محور ہے۔ میں نے سمجھایا کہ نشہ اور یہ بری چیزیں دیکھنا اسے اس طرف کھینچ رہا ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ ہم اس کی شادی کا بندوبست کر رہے ہیں، ایک اچھی لڑکی تلاش کریں گے، تم سیدھا چلو، نشہ چھوڑو، میں کمیٹیوں میں حصہ لوں گی، تمہارے لیے سامان اور شادی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس نے کہا، کون سی بے وقوف لڑکی مجھ سے راضی ہوگی؟ آج کل لڑکیاں سونا، فرنیچر، تحائف چاہتی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، باپ نے کچھ نہیں چھوڑا، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرے گی؟ میں نے کہا، بیٹا، مایوس نہ ہو، رب پر بھروسہ رکھو، بہت سی غریب اور اچھی لڑکیاں ہیں جو ہمارے حالات سمجھ کر شادی کر لیں گی۔ تم اللہ سے ڈرو اور اپنا رویہ درست کرو۔ وہ سنتا نہیں تھا۔ میں اور اس کے بھائی بہن مل کر دلہن تلاش کرنے لگے۔ جہاں بھی گئے انکار ہی ملا، دن گزرتے گئے۔ مجھے ہر وقت ڈر لگتا رہتا کہ مصطفیٰ کہیں سڑک پر کسی عورت کے ساتھ کوئی برا کام نہ کر بیٹھے۔ جب بھی عصمت دری کی خبر سنتی تو دل دہل جاتا۔ ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی، پورا دن مشین پر دھویا تو میرے کپڑے پانی سے بھر گئے، سینے سے لے کر پاؤں تک بھیگا ہوا تھا، بازو درد کر رہے تھے، میں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اماں، میں تمہیں سہارا دے کر کمرے تک لے چلتا ہوں۔ اس نے مجھے سہارا دیا، الماری کھولی اور کہا، میں خود تمہارے کپڑے بدل دوں گا۔ میں نے کہا، بیٹا تولیہ لے آؤ۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پوچھا، بیٹا، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ میرے قریب آیا، میرے کپڑے اتارنے لگا اور اپنے کپڑے بھی اتارنے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل درندے جیسا تھا۔ میں نے اسے گالیاں دیں، قلم سے اس کے چہرے پر مارا۔ او کتے کے بیٹے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا، تم میرے سامنے ہو، میں سڑک پر اجنبی عورت کے پاس کیوں جاؤں؟
میں نے پھر مارا اور کہا، میں نے تمہیں کیسے پرورش دی کہ تم یہ سوچ بھی سکو؟ وہ مجھ پر زیادتی کرنے لگا۔ میں ہاتھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس نے جو کرنا چاہا وہ کیا، لیکن مکمل نہیں کر سکا۔ اچانک وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں چلانے لگی۔ پڑوسی آ گئے۔ سب کو جھٹکا لگا۔ انہوں نے مجھے فوراً کپڑے پہنائے اور کہا، جاؤ اپنے بیٹے پر مقدمہ درج کراؤ۔ یہ بدکردار ہے، رسوائی ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کو پکڑ کر مارا۔ وہ غصے میں بٹ رہا تھا اور بول رہا تھا، اس میں کیا ہے؟ ہم دونوں آرام کرتے تو کیا برا تھا؟ ہم تھانے گئے۔ انسپکٹر نے میری بات سنی۔ میں نے مقدمہ درج کرایا۔ میں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ اس بات کی شکایت کرتا رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ جیسے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں اس کے لیے دلہن تلاش کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے میرا معائنہ کیا۔ تصدیق ہو گئی کہ اس نے مجھ پر زیادتی کی، لیکن مکمل تعلق قائم نہیں کر سکا تھا۔ بستر پر اس کے نکلنے کے نشان تھے۔ پڑوسیوں نے بھی گواہی دی۔ عدالت نے اسے 10 سال کی سزا سنائی۔ میں رو پڑی۔ میرا بیٹا جیل چلا گیا۔ مجھے لگا کہ اس کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا میں اپنا بیان بدل دوں تاکہ سزا کم ہو جائے۔ لیکن پڑوسیوں نے مجھے روکا۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ اپنے بیٹے کو اس گھناؤنے کام کے بعد باہر نکالنا چاہتی ہو۔ جب وہ باہر آئے گا تو دوسری عورتوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم خود اسے مار دیں گے۔ اسے مار دیں گے۔ علاقے سے چلی جاؤ، ہم تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں نے کہا، وہ میرا بیٹا ہے، میرا دل اس پر درد کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے مکمل کام نہیں کیا، شاید سزا ہلکا ہو جائے۔ وہ بولے، نہیں، تم تھک چکی ہو، اسے سزا بھگنی چاہیے۔ یہ دوسروں کے لیے عبرت ہے۔ آج بھی مجھے اپنے بیٹے پر بہت دکھ ہے۔ میں اسے جیل میں ملنے جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ نشہ اور وہ بری چیزیں دیکھنا ہی اسے اس حد تک لے گیا۔ اس نے سوچا کہ دنیا صرف جنس ہے۔ اس نے اپنی ماں تک کو اس نظر سے دیکھ لیا۔ میں اپنے آپ کو الزام دیتی ہوں کہ کہیں اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ رب وہ نشہ چھوڑے اور توبہ کرے۔ 10 سال اسے سوچنے کا موقع دیں گے، شاید وہ بدل جائے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اب کوئی لڑکی اس کی طرف نہیں دیکھے گی۔ رب تمہیں معاف کرے بیٹا، اور مجھے بھی معاف کر اگر میں نے تمہاری پرورش میں کوئی غلطی کی ہو۔ یہ میری کہانی ہے۔ سب سے تمہاری پرورش میں کوئی غلطی کی ہو۔ سے چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہ کرو، ورنہ بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو مصر کے بے ترتیب علاقوں میں پیش آیا۔